شام میں 2011 میں جنگی شروع ہوئی تو شامی آبادی کے بڑے حصے نے ترکی کا رخ کر لیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 909 کلومیٹر طویل بارڈر ہے اور لوگ اس بارڈر سے کسی بھی جگہ سے ایک سے دوسرے ملک آ اور جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ترکی شامی مہاجرین کو روک نہ سکا اور یوں شامی مہاجرین ابتدائی دنوں ہی میں ترک سرحدی شہروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ حکومت ان کی مدد کرتی رہی، لیکن جب ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور حکومت کو یہ محسوس ہونے لگا یہ جنگ اور مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جلد ختم نہیں ہوگا، تو اس نے مہاجرین کے مستقل حل کا فیصلہ کر لیا۔ 2016 میں 50 لاکھ شامی ترکی آ چکے تھے۔ حکومت نے ان لوگوں کو 1، 2 یا 4 جگہوں پر جمع کرنے کی بجائے پورے ملک میں پھیلا دیا اور ایک مہاجر خاندان کو ایک مقامی مخیر خاندان کے حوالے کر دیا۔ اس بندوبست کے 3 فائدے ہوئے۔ مہاجرین کسی اور جگہ یا شہر میں جمع نہیں ہوئے، کسی شہر میں خیمہ بستیاں نہیں لگے۔ دوسرا، مہاجرین کی مدد کا بوجھ حکومت پر نہیں پڑا، اور تیسرا، مہاجرین کی سیکیورٹی اور ان پر نظر رکھنے کی ذمہ داری بھی حکومت سے میزبان خاندان پر آ گئی۔ لہٰذا اب آپ اگر آج ترکی جائیں تو آپ کو وہاں شامی مہاجرین نظر نہیں آتے۔ شہروں میں اکا دکا بھکاری خود کو شامی مہاجر ظاہر کر کے بھیک مانگتے ہیں، لیکن وہ بھی عادی بھکاری ہوتے ہیں، مہاجر نہیں ہوتے۔ قومیں اور حکومتیں مسئلے حل کیا کرتی ہیں، یہ مسائل کو سڑکوں پر رکھ کر نہیں بیٹھ جاتے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا، ہمارے اندر مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا پھر ہم جان بوجھ کر مسئلے حل نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان میں 1980 میں افغان مہاجرین آئے تھے۔ آج 42 سال بعد بھی یہ پاکستان میں موجود ہے۔ ان کی چوتھی نسل جوان ہو چکی ہے، مگر یہ آج تک واپس نہیں گئے اور ہم نے انہیں پاکستانی کا اسٹیٹس بھی نہیں دیا۔ ملک 1971 میں ٹوٹا تھا۔ بنگالیوں اور بہاریوں کا ایشو اس وقت پیدا ہوا تھا اور ہم نے یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں کیا۔ آج بھی ڈھاکہ میں پاکستانی بہاریوں کی کیمپ موجود ہے اور ہم 51 سال بعد بھی ان کے مقدر کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ پاکستان میں 2005 میں زلزلہ آیا، بالاکوٹ کو تباہ ہوئے 17 سال ہو چکے ہیں، مگر آج تک زلزلہ زدگان بحال ہوئے اور نہ ہم نیا بالاکوٹ آباد کر سکے۔ کالا باغ ڈیم 1980 میں مکمل ہونا تھا۔ ہم فضول واہیات قسم کی بحث میں الجھے اور یہ ڈیم آج تک آثار قدیمہ بنا پڑا ہے، اور ہم 6 ماہ پانی کے لیے ایڑیاں رگڑتے ہیں اور باقی 6 ماہ پانی میں ڈبکیاں مارتے ہیں۔ اور پاکستان میں 2010 میں سپر فیلڈ آیا تھا۔ ہم نے اس وقت ملک کو مستقبل کے سیلابوں سے بچاؤ کے لیے پالیسی بنائی تھی، لیکن ہم آج تک اس پر عمل نہیں کر سکے۔ یہاں تک کہ 2022 کا سپر فیلڈ آ گیا اور 1/3 ملک پانی میں ڈوب گیا اور ہم ایک بار پھر کشکول اٹھا کر دنیا کی طرف چل پڑے۔ سیلاب زدگان آنکھوں پر ہاتھ کا چاجا بنا رکھ کر آسمان پر ہیلی کاپٹر تلاش کر رہے ہیں اور ہم من حیث القوم امدادی کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں۔ قوم گلیوں میں چندہ مانگ رہی ہے اور حکومت عالمی چوراہے پر کشکول رکھ کر بیٹھی ہے۔ کیا یہ زندہ قوموں کا وتیرہ ہے؟ کیا ہمارے اندر اپنے لوگوں کے ریلیف اور ریسکیو کی صلاحیت بھی نہیں؟ ہم اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر بہتر ہوگا ہم یہ ملک اقوام متحدہ کے حوالے کر دیں یا پھر چین کو دے دیں۔ ہمارا ملک کے تمام مسئلے اگر دوسری اقوام ہی نے حل کرنے ہیں تو پھر ہم یہ ملک انہیں لیز پر کیوں نہیں دیتے، تاکہ عوام کو کم از کم نیند اور پیٹ بھر روٹی تو مل سکے۔ ہمارا تازہ ترین سیلاب بے شک خوفناک ہے، لیکن یہ مسئلہ اس کے باوجود ناگاساکی اور ہیروشیما جیسا نہیں۔ پنجاب نے اگر اپنے عوام کو 2 ایٹمی بموں کی تباہی سے نکال لیا تھا تو کیا ہم اپنی قوم کو سیلاب کے پانی سے نہیں نکال سکتے؟ ہم بڑی آسانی سے لوگوں کو نکال بھی سکتے ہیں اور انہیں بیرونی مدد کے بغیر بحال بھی کر سکتے ہیں، بس جذبہ اور غیرت چاہیے۔ ملک میں سیلانی اخوت، الخدمت، المصطفیٰ ٹرسٹ، ریڈ فاؤنڈیشن اور ایدی فاؤنڈیشن جیسے ادارے موجود ہیں اور یہ انتظامی لحاظ سے حکومت سے 1000 درجے بہتر
مضبوط اور کارآمد بھی ہے۔ حکومت بس 3 کام کر لے، یہ ریسکیو، ریلیف اور سیٹلمنٹ کا کام ان کے حوالے کر دے اور ان کے راستے میں جہاں رکاوٹ کھڑی ہو یہ وہ رکاوٹ ہٹا دے۔ دوسرا، خیر کے تمام اداروں کو ایک چھت کے نیچے بٹھا دے، ایک سینٹر بنا کر انہیں اس میں اپنے دفتر بنانے کی اجازت دے دے تاکہ یہ کسی بھی کرائسس میں ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن کر سکے، یہ آپس میں کام اور علاقے تقسیم کرے اور کام شروع کر دے۔ اور 3، حکومت ریسکیو ورکرز کا ڈیٹا جمع کر لے اور ان کی ٹریننگ کا بندوبست کرے تاکہ خدمت سسٹم میں آ سکے۔ سیلاب سے 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں، ملک کی مجموعی آبادی 22 کروڑ ہے، گویا 18.5 کروڑ لوگ سیلاب سے محفوظ ہیں۔ یہ 18.5 کروڑ لوگ بڑی آسانی سے 3.5 کروڑ لوگوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے بس ان 18.5 کروڑ لوگوں میں سے صرف ایسے 3.5 کروڑ لوگ تلاش کرنے ہیں جو 3-4 ماہ تک 3.5 کروڑ لوگوں کو راشن اور کپڑے دے سکے، اور آپ اس کے بعد 3.5 کروڑ متاثرین اور 3.5 کروڑ ڈونرز کو NGOز میں تقسیم کر دے اور یوں ابتدائی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ ڈونر اور ضرورت مندوں کے درمیان رابطے کا کام الخدمت کو سونپ سکتے ہیں، یہ لوگ 1 ماہ کے اندر یہ جاب مکمل کر دیں گے۔ سیلاب نے 10 لاکھ گھر تباہ کر دیے، ان میں سے 90% گھر کچے اور دیہاتی تھے۔ ان کی بحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے فی گھر چاہیے۔ کیا ہم ملک میں سے 10 لاکھ ایسے لوگ تلاش نہیں کر سکتے جو فی کس 1 لاکھ روپے دے سکے؟ 10 لاکھ لوگ فی کس 1 لاکھ روپیہ اور 10 لاکھ مکان بحال، یہ کتنی بڑی سائنس ہے۔ آپ یہ کام حکومت کو سونپ سکتے ہیں۔ حکومت ڈاکٹر امجد ثاقب کو سپورٹ کرے، آپ میڈیا کے لیے ان کے اشتہار فری کر دیں، ان سے ٹیلیتون کرائے اور یہ 1 ہفتے میں 10 لاکھ ڈونرز تلاش کرے لیں گے۔ آرکیٹیکٹس ان کے ساتھ مل کر کام کرے، یونیورسٹیوں کے طالب علم مدد کرے اور یہ کام 20 سال 6 ماہ میں نبٹ جائے گا۔ سیلانی ٹرسٹ روزانہ 2 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ لوگ فوڈ کے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، آپ انہیں راشن کی ذمہ داری دے دیں، یہ کام ان کے لیے بہت آسان ہے، یہ لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ ریڈ فاؤنڈیشن ملک میں 4000 اسکول چلا رہے ہیں، حکومت متاثرہ علاقوں کو اسکولوں کی بحالی کی ذمہ داری اسے دے دے، یہ چند ماہ میں اسکول آباد کر دے گی۔ متاثرین کو کپڑے اور کمبل فراہم کرنے کی ذمہ داری ایدی فاؤنڈیشن یا پاکستان لنڈا ایسوسی ایشن کو دے دے، یہ کام ان کے لیے آسان ہوگا۔ متاثرہ علاقوں میں صحت اور علاج کی ذمہ داری ڈاکٹر آصف جاہ کی NGO کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی، انڈس ہسپتال کے ڈاکٹر باری اور المصطفیٰ ٹرسٹ کے حوالے کر دیں۔ المصطفیٰ ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرازق ساجد پاکستان سمیت 12 ملکوں میں آنکھوں کے مفت آپریشن کراتے ہیں، ان کے پاس سسٹم اور کارکن دونوں ہیں۔ انڈس ہسپتال دنیا کا واحد ہسپتال ہے جس میں چندے کا باکس تک نہیں ہے، اور اس میں سر درد سے لے کر کینسر تک کا ہر علاج مفت ہوتا ہے، اور ڈاکٹر آصف محمود جاہ لاکھوں مریضوں کا مفت علاج کرا چکے ہیں۔ کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی نے تر میں صاف پانی کے 1500 کنویں کھود کر ٹیوب ویل لگا دیے، اور آپ اس طرح علیم خان، ملک ریاض اور زاہد رفیق جیسے ڈیولپرز سے بھی مدد لے کر متاثرہ علاقوں میں معاشی سرگرمیاں شروع کرا سکتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال قبل کسی ضرورت مند نے ڈونر سے مچھلی کے بجائے مچھلی پکڑنے کا کانٹا مانگا تھا۔ ڈونر نے کہا تھا، بیٹا تم بھوکے ہو، تم مچھلی لے لو، تمہاری کم از کم آج کی رات تو اچھی گزر جائے گی۔ بھوکے نے جواب دیا تھا، سر میں آج کھانا کھا لوں گا لیکن کل کیا کروں گا، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ کانٹا دے دیں، میری بھوک اور روزگار دونوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ حکومت بھی اگر دوسرے ملکوں سے مدد لینا چاہتی ہے تو یہ کیش اور سامان کی بجائے دوسرے ملکوں سے جانور مانگ لے۔ آپ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہالینڈ اور امریکہ سے گائے اور بھینس لے لیں۔ آپ ایران، ترکی، افریقہ کے ڈونرز ملکوں سے بھیڑیے اور بکریاں لے اور یورپ سے بیج مانگ لے اور یہ متاثرہ لوگوں میں تقسیم کر دے، ان کا مقدر بدل جائے گا۔ سیلاب میں 10 لاکھ مویشی بہہ گئے ہیں۔
ہم اگر ان لوگوں کو رقم دیں گے تو یہ ضائع ہو جائے گی اور یہ لوگ اگلے برس دوبارہ امداد کے لیے سڑکوں پر بیٹھے ہوں گے، لیکن ہم اگر انہیں دو ڈنگر دے دیں تو یہ چند ماہ میں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا میری درخواست ہے، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے اور لانگ ٹرم سوچنا چاہیے۔ ہم آخر کب تک راؤنڈ اباؤٹ پر اس طرح گاڑی چلاتے رہیں گے اور آخر کب تک یاجوج ماجوج کی طرح دیواریں چاٹتے رہیں گے؟